شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سید سلمان شاہ انڈیا سے شیئر کر رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک لڑکی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لڑکی تھی ایج کی چھوٹی تھی، ابھی تو اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جس طرح سے وہ روٹین میں اسکول جاتی تھی، ویسے ہی اسکول سے واپس آئی۔ اس دن وہ اسکول کے واش روم میں بھی گئی تھی۔ جیسے ہی واپس آئی تو تھوڑی سی وہ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس کی مدر نے جب اس کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ آج تو یہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی اور بڑا عجیب سے بیہیو کر رہی ہے۔ اس کے فادر کا نیم فضل تھا۔ جب وہ بچی اپنے گھر آئی تو آ کر اپنے کمرے میں سو گئی، اور جیسے ہی شام کو جاگی تو اپنی امی سے یہ کہنے لگی فضل ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس کی امی بہت حیران ہوئی کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ اپنے ابو کا نام کیوں لے رہی ہے اس طرح سے۔ پھر وہ اپنی امی کو یہ کہنے لگی مجھے بہت سا بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ اس کی امی نے جب اس کو کھانا دیا تو وہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو تھی اس نے 6 سے 7 آدمیوں کا کھانا کھا لیا۔ اس کی امی بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ کھاتی ہی جا رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس کے فادر گھر آئے تو اپنے فادر سے یہ کہنے لگی فضل تم اتنی دیر سے گھر واپس کیوں آئے ہو، اور آج تمہاری کتنی سیل ہوئی ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ حیران تھے کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا، یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے اور یہ کس طرح سے بول رہی ہے۔ اس لڑکی کی جو ماں تھی اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہوا ہے، کیونکہ نہ تو یہ اس کی آواز ہے اور اس نے آج 5 سے 6 آدمیوں کا کھانا بھی کھا لیا ہے، ہمیں اس کو کسی کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے فوراً سے اپنی بیٹی کو لیا اور علاقے میں جو امام صاحب تھے ان کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی امام صاحب نے اس کو دم کرنا چاہا تو اس بچی کے اندر سے کسی آدمی کے بولنے کی آواز آئی، اور اس نے یہ کہا کہ فضل یہ تو مجھے کس کے پاس لے آئے ہو، یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ نہ تو مجھے اس لڑکی سے دور کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے جسم سے نکال سکتا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ جس مسجد میں وہ گئے تھے وہاں پر ایک بزرگ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو بزرگ بابا جی تھے وہ ایک ایسی دعا پڑھا کرتے تھے جس کے پڑھنے سے جنات مر جایا کرتے تھے۔ جب وہ جو بزرگ بابا جی تھے انہوں نے ان دونوں جو اس کے بچی کے پیرنٹس تھے ان کو پریشان دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بچی پر کسی غیر مرئی مخلوق کا اثر ہو چکا ہے، اور وہ چیز باقاعدہ اس کے جسم میں بول رہی ہے اور یہ بہت عجیب و غریب طرح سے بیہیو کر رہی ہے۔ اس بزرگ نے یہ کہا بچی کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو دم کرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ بچی کو لے کر ان بزرگ کے پاس گئے تو وہی جو غیر مرئی مخلوق کا اثر اس کے جسم پر ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ فضل اس کے پاس مجھے مت لے کر جاؤ، یہ بہت خطرناک ہے، اس کے پاس ایک ایسی کلام ہے اگر یہ پڑھے گا تو میں مر جاؤں گا، میں اس بچی کو چھوڑ دوں گا۔ تبھی وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے سے بات کرو، اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو، کون ہو تم؟ اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں، میرا بسیرا اس کے اسکول کے اس واش روم میں تھا جس میں یہ گئی ہے، وہاں سے میں اس کے پیچھے پڑا ہوں اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن اگر تم نے کلام پڑھی تو میں مر جاؤں گا، مجھے اس کے جسم سے نکالنے کے لیے کوئی اور کلام پڑھو، میں چلا جاؤں گا، مجھے مارو مت۔ تبھی وہ جو بزرگ تھے انہوں نے وہ دعا پڑھی تو وہ جو جن تھا وہ مر گیا اور اس کے جسم سے غائب ہو گیا۔ ان کی بچی بے ہوش ہو گئی۔ جب بچی کو ہوش آیا تو وہ نارمل تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ کبھی بھی اسکول کے واش روم میں مت جانا کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ پھر اس بچی کے گلے میں حفاظت کے لیے تعویذ ڈالا گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سید سلمان شاہ نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ بالکل لسنرز، جب بھی واش روم میں جائیں واش روم کی جو دعا ہوتی ہے اس کو پڑھ کر جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر شیاطین جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی اللہ نہ کرے
انسان کو جکڑ بھی سکتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں، میں ڈیرہ اسماعیل خان کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ادھر علاقے کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک روڈ جاتا ہے دریائے سندھ کی طرف۔ اس روڈ کو محکمہ موسمیات روڈ کہتے ہیں۔ وہ جو روڈ ہے، اسی روڈ پر اگر اس کو آگے کنٹینیو کیا جائے تو آج سے کچھ سال پہلے وہاں پر آرمی والوں نے اس کو کینٹ کا حصہ بنانا تھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا قدیم پرانا بیری کا درخت ہے، بیری کا نہیں، پیپل کا درخت ہے۔ وہ جو پیپل کا درخت ہے وہ بہت زیادہ پرانا ہے اور کافی زیادہ بڑا درخت ہے۔ جب وہاں پر آرمی والوں نے اس کو کینٹ کا حصہ بنانا تھا تو ان لوگوں نے وہاں پر ایک 4 دیواری کرنی تھی۔ 4 دیواری جب وہ لوگ کرنے لگے تو وہ جو پیپل کا درخت تھا وہ ان کی دیوار کے سینٹر میں آ رہا تھا۔ اب وہ جو لوگ تھے پڑھے لکھے بھی تھے اور وہ جانتے تھے کہ اکثر جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی چیز کا بسیرا ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ اس درخت کو کاٹنے لگے تو ان لوگوں نے پہلے اس درخت کے اوپر سے کسی کو مخاطب کیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اس درخت کے اوپر کوئی مخلوق ہے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس درخت کو کاٹ دیں۔ ابھی ان لوگوں نے یہ بات ہی کی تھی کہ ان لوگوں کے اوپر اس درخت کے اوپر سے بہت زیادہ پتھراؤ شروع ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی ہے، اور وہ جو پتھر تھے بہت زیادہ ٹھوس پتھر تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاشرہ ہے، ابھی ان لوگوں نے اس درخت کو کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا، ایک بزرگ کو اس درخت کے پاس لے کر آئے۔ ان بزرگ نے جب اس درخت کے پاس آ کر پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا اس درخت کے اوپر کسی ایک جن کا بسیرا نہیں ہے، یہاں پر جنات کے قبیلے آباد ہیں، کیونکہ یہ ایک ویران راستے پر ہے، اور وہ یہ درخت جو ان کی جڑ ہے، اگر آپ لوگ اس درخت کو کاٹیں گے تو وہ جنات آپ کو نقصان دیں گے، بہتر یہی ہے اس درخت کو ایسے ہی رہنے دیا جائے، اور جو 4 دیواری کرنی ہے وہ اس کی بیک سائڈ سے دیوار کو کنٹینیو کیا جائے۔ پھر آرمی والوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ جو درخت تھا اس درخت کو چھوڑ کر ٹیڑھے اسٹائل میں وہاں سے ایک دیوار نکالی اور اس کو 4 دیواری میں کر لیا۔ وہ درخت آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ شام ہوتے ہی وہ روڈ سنسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس درخت کو لے کر کافی زیادہ خوف ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی بھی اگر اس روڈ سے گزرے، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جب وہاں سے کوئی گزرتا ہے تو ان کو کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی کسی کے پاس پتھر بھی آ کر گرتے ہیں۔ وہ روڈ آج کے دن بھی وہاں پر، اس روڈ پر آج بھی وہ درخت موجود ہے۔ یہ ایک کہانی تھی جو احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ لسنرز، اچھی بات ہے کوئی بھی درخت کاٹنے سے پہلے یا کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے جنات کو مخاطب کر لینا چاہیے کہ اگر یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق ہے تو ہمیں راستہ دیں، یا ہمیں اس جگہ سے یہ درخت کاٹنا ہے، یہ چیز ہٹانی ہے۔ اگر تو وہاں پر وہ موجود ہوں گے تو کوئی نہ کوئی اشارہ انسان کو دے دیتے ہیں، جس سے انسان کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرویز خان شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے۔ پرویز کہتے ہیں، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک پرانی بات ہے۔ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ہم لوگ اتر پردیش میں، ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، میری خالہ کا ادھر گھر تھا، خالہ کا نہیں، پھپھو کا گھر تھا اتر پردیش میں، فیض آباد ان کا گاؤں تھا۔ تو وہاں پر ہم لوگ گئے ہوئے تھے، میں، میری چھوٹی بہن اور میری پھپھو کی بیٹی۔ ہم لوگ شام کے ٹائم اپنی بکریوں کو لے کر باہر چرانے کے لیے لے کر گئے۔ میں تو اس جگہ پر نیا تھا، مجھے اتنا خاص اس جگہ کا آئیڈیا نہیں تھا۔ ہم تینوں لوگ بکریوں کو چراتے چراتے کافی دور نکل آئے۔ جس جگہ پر ہم لوگ جا رہے تھے وہاں پر سراؤنڈنگ میں کافی زیادہ بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں، کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگ کافی آگے نکل آئے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بکریاں بھی تھیں۔ ایک جگہ ایسی تھی، مجھے وہاں پر اس طرح سے محسوس ہوا جیسے وہاں پر قبریں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی بہنوں کو یہ کہا کہ ہم لوگ کافی زیادہ آگے آ گئے ہیں، ہمیں واپس جانا چاہیے، دیکھو یہاں پر تو قبریں بھی بنی ہوئی ہیں۔ جس پر میری پھپھو کی بیٹی نے یہ کہا کہ رک جاؤ، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھو ابھی تھوڑے دور ہی آگے آم کے درخت ہیں، وہاں سے آم توڑتے ہیں اور پھر واپس چلیں گے۔ میری پھپھو کی بیٹی جو تھی وہ میرے سے ایج میں بھی بڑی تھی، تو مجھے یہ لگا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی اور ہم لوگ
مسلسل وہ جو آم کے پیڑ تھے ان کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے، اس کے سراؤنڈنگ میں بھی بہت زیادہ بڑی بڑی کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور بالکل سامنے ہی وہ آم کے درخت تھے۔ میری پھپھو کی بیٹی نے ہنسی مذاق میں مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور میں پیچھے جھاڑیوں کی طرف جا کر گرا۔ جیسے میں جھاڑیوں سے اٹھنے لگا، میرے کپڑے جو تھے وہ ان کانٹوں میں اٹک گئے تھے۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پائل چھلکنے کی آواز تو ہم لوگوں کو پہلے ہی آ رہی تھی، لیکن وہ جو آواز آ رہی تھی ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید دور سے آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ ان آم کے درختوں کی طرف بڑھ رہے تھے تب ہم لوگوں نے اس پائل کی آواز کو اگنور کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں ان جھاڑیوں سے اٹھنے لگا، میری نظر پڑی تو ان جھاڑیوں میں جیسے کوئی ہلچل ہو رہی تھی۔ میں نے غور کرنا چاہا تو وہاں پر بھی ایک قبر تھی۔ اس قبر کے اوپر مجھے جلے ہوئے پاؤں نظر آئے جن میں پائل تھی۔ جیسے میری اوپر نظر پڑی تو وہ ایک عورت تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، سارا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ اس قبر کے اوپر ناچ رہی تھی اور بڑی ڈراؤنی آوازوں سے ہنس بھی رہی تھی اور میری طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ میں نے جب اس چیز کو دیکھا میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میری پھپھو کی بیٹی نے بھی دیکھا اور میری بہن نے بھی دیکھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے میں جھاڑیوں سے باہر نکلا۔ میرے سارے ہاتھ چھل گئے تھے، وہاں پر بہت زیادہ کانٹے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی بکریاں اٹھائی اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہم لوگ وہاں سے بھاگنے لگے، ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جو چڑیل تھی بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں کہکے لگا رہی تھی اور ساتھ ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ ہم لوگ اتنا بھاگے کہ ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ دوپہر کا وہ ٹائم تھا جب ہم لوگ ان درختوں میں اور ان جھاڑیوں کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں گھر آیا تو بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ میں نے یہ بات آ کر اپنی امی کو بتائی۔ امی نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈانٹا۔ تبھی پھپھو نے یہ بتایا کہ جس طرف وہ آم کے پیڑ ہیں وہاں پر بہت زیادہ ویرانہ اور وہ جگہ سنسان رہتی ہے، وہاں پر کافی زیادہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، وہاں پر دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں جانتا وہاں پر کن لوگوں کی قبریں ہیں اور وہ کتنی پرانی قبریں ہیں۔ وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنی ایک چڑیل آفت کا بسیرا تھا جس نے دوپہر کے ٹائم اپنا آپ ہم لوگوں پر ظاہر کیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے کس مخلوق کو دیکھ لیا ہے۔ خیر ہم لوگ واپس آ گئے۔ آج بھی اب ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں۔ اکثر میری امی پھپھو کے پاس گاؤں میں جاتی ہیں، لیکن میں دوبارہ کبھی بھی اس گاؤں میں نہیں گیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا تھا، بہت زیادہ ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی، خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پرویز صاحب کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لسنرز بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں۔ سنڈریلا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری خالہ کے گھر کی ہے۔ یہ کہانی جو ہے آج سے کچھ سال پہلے کی ہے۔ سندھ کی ہی یہ کہانی ہے۔ میری خالہ کی نئی نئی شادی تب ہوئی تھی۔ تو خالہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ گرمیوں کا موسم تھا تو اپنے چھت پر ہی سویا کرتے تھے، جیسے گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے گھروں کے آس پاس ہندو کمیونٹی کے بھی لوگ رہتے تھے، ان کے بھی گھر تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری خالہ جو تھیں وہ سو رہی تھیں، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بچوں کو لے کر جیسے چھت پر لیٹیں، کافی دیر کی وہ جاگ رہی تھی، ان کے پاس ان کی دیورانی بھی سو رہی تھی۔ ایک دم سے خالہ کہتی ہیں میری نظر پڑی تو ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ہندو فیملی رہتے تھے، ان کے گھر کی چھت کے اوپر میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھے وہ سامنے کھڑی ہوئی وہ جو کوئی بھی کھڑا تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو وہ ایک عورت تھی، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، بہت لمبے اس کے سر کے بال تھے اور اس نے بہت زیادہ بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے اٹھ کر تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہا تو اس نے میری طرف اپنا چہرہ کیا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ تھیں اور اس کے ہاتھوں کے جو نیلز تھے بہت زیادہ بڑے بڑے تھے۔ میں نے جب اس چیز کو دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں فوراً سے اپنی چارپائی سے اٹھی، میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا۔ جیسے میں نیچے بھاگنے لگی تو میری نظر اپنی دیورانی پر پڑی۔ جب میری نظر اپنی دیورانی پر پڑی تو اس کے اوپر کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی، بالکل اس کے سینے کے پاس۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت چھوٹی سی ہائٹ میں بہت ڈراؤنے چہرے والی کوئی مخلوق ہے جس نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور میں نیچے کی طرف بھاگی۔ میری چیخو پکار سن کے سب گھر والے جاگ گئے اور میرے سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ پہلے میں نے سامنے والوں کی چھت پر کسی بہت قداور مخلوق کو دیکھا ہے،
کالے رنگ کے لباس میں، جس کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ جیسے میں نیچے بھاگنے لگی ہوں تو میں نے ایک بہت زیادہ چھوٹی ہائٹ میں ایک ڈراؤنے چہرے والی چیز کو اپنی دیورانی کے اوپر بیٹھے دیکھا ہے۔ وہ بالکل اس کے چہرے کے پاس آئی ہوئی تھی۔ سب لوگ اوپر بھاگتے ہوئے گئے تو وہ جو ان کی دیورانی تھی وہ اس طرح سے ہوا میں ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی جیسے اپنا آپ چھڑوا رہی ہوں کسی سے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ جو چھوٹی ہائٹ کی مخلوق تھی ان کے دیکھتے دیکھتے زمین سے نیچے اتری، بھاگی اور غائب ہو گئی۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ پہلے ان لوگوں کو یہ لگا تھا کہ شاید وہ میری خالہ کا وہم ہو، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس سب کو دیکھا تو وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے ٹیرس پر نہیں سوتے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اتنا ڈر لگتا ہے ہم لوگ اپنے کمروں میں ہی سوتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی میری خالہ کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، جس جگہ پر جنات ہوں وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے اپنا آپ انسان پر ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ وہ چیزیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فراز خان شیئر کر رہے ہیں۔ فراز کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ اکثر میرا کزن میرے سے باتیں کیا کرتا تھا کہ ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے گھر میں کچھ جانور نما مخلوق ہے۔ ہمیں اکثر کسی کے غرانے کی اور کسی کے عجیب و غریب آوازوں میں بولنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس چیز کو کبھی دیکھ نہیں سکے، ہم لوگوں کے سامنے کبھی کوئی چیز نہیں آئی۔ میں بھی اپنے کزن کے گھر ہی گیا ہوا تھا، تو جس جگہ پر ان لوگوں کی ٹینکی تھی بالکل اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا وہ جو واٹر پمپ ہوتا ہے اس کا سوئچ بھی تھا۔ تو ابھی ہم لوگ وہاں پر باتیں ہی کر رہے تھے، ان کی ٹینکی کے بالکل پاس ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، تو ہم لوگوں کو کسی کے غرانے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھول کر جب باہر آتے تھے تو وہیں پر ان لوگوں کی ٹینکی بھی تھی۔ ایک دم سے میں نے بھی وہ غرانے کی آواز سنی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری سکس سینس نے کلک کیا کہ شاید یہ جو آواز ہے یہ ان کی پانی والی ٹینکی میں سے آ رہی ہے۔ میں نے اپنے کزن کو یہ کہا کہ 1 منٹ رکو، میں ذرا دیکھتا ہوں یہاں پر کیا چیز ہے۔ اس نے مجھے منع کیا کہ رہنے دو، پانی کی ٹینکی کو مت کھولنا، یہ آواز ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، پتہ نہیں یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، وہ مجھے منع بھی کر رہا تھا، وہ مجھے منع کرتا کرتا نیچے چلا گیا اور میں فوراً سے اوپر چڑھ کر اس ٹینکی کو کھول کر دیکھنے لگا۔ جیسے میں نے اس ٹینکی کا ڈھکن کھولا تو میں نے دیکھا کہ ٹینکی کے اندر کتا نما اس مخلوق کا جسم جو تھا وہ کتے کی طرح تھا، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا، جیسے کسی جن کا یا غیر مرئی مخلوق کا چہرہ ہوتا ہے وہ چہرہ تھا۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ ڈھکن بند کرتا میں بہت زور سے پیچھے گرا، اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ چیز باقاعدہ اس ٹینکی سے باہر نکلی ہے۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا، میرے ہاتھ پاؤں زخمی ہوئے تھے، میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتائی کہ ہم لوگ ٹینکی کے پاس باتیں کر رہے تھے تو ایک دم سے کسی کے غرانے کی آواز آنے لگی۔ جب میں نے غور کیا تو وہ آواز ٹینکی کے اندر سے آ رہی تھی۔ جب ٹینکی کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بہت زیادہ ڈراؤنی کسی چہرے والی مخلوق کو میں نے دیکھا جس کا جسم کتے کی طرح تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر کے، ان کے بیٹے کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ جب وہ لوگ اس کو لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ٹینکی میں ایک جن کا بسیرا ہے جس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ وہ پہلے تو آوازیں نکالتا تھا، سامنے نہیں آتا تھا۔ اس نے جب اس کی آواز سنی اور یہ اس کے تعقب میں گیا تو اس چیز نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اگر یہ بے ہوش نہ ہوتا تو شاید وہ مخلوق اس کو جانی نقصان پہنچا دیتی۔ اس کے بعد میرا دوست اس حد تک خوفزدہ ہوا کہ وہ کبھی دوبارہ اپنے اس کزن کے گھر نہیں گیا۔ پھر اس نے تعویذ لے کر گلے میں پہنے، کافی علاج کروایا، تب جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فراز خان نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فراز خان آپ کا۔ کبھی بھی ان چیزوں کے تعقب میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر لسنرز آپ کسی بھی جگہ سے کوئی ڈراؤنی آواز سنتے ہیں، کوئی آہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی موجود ہے، تو اس جگہ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ کبھی بھی ان جگہوں کے تعقب میں یا ان آوازوں کے تعقب میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، وہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک لڑکی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسکاٹ لینڈ میں رہتی تھی۔ اس کے پیرنٹس جو تھے وہ دونوں جاب کیا کرتے تھے، اور وہ جو لڑکی تھی اپنی میڈ کے ساتھ گھر رہا کرتی تھی۔ ابھی وہ لڑکی چھوٹی تھی، اسکول گوئنگ تھی۔
وہ کہتی ہے جب بھی میں اپنے اسکول سے واپس آتی تھی تو ہم لوگوں کے اسکول کے راستے میں 2-3 شاپس بنی ہوئی تھیں. وہ شاپس کافی عرصے سے بند تھیں. مجھے بہت زیادہ عادت تھی، میں جب بھی اسکول سے واپس آیا کرتی تھی میں وہاں پر رک کر ان شاپس کو دیکھا کرتی تھی. وہ ہمیشہ سے بند ہی ہوتی تھی، کبھی بھی کھلی نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا، موسم بہت سا خراب تھا. میں اسکول سے جب واپس آ رہی تھی تو میری میڈ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئی. کافی زیادہ بادل بنے ہوئے تھے. ابھی ہم لوگ اسکول سے واپس آ ہی رہے تھے کہ بہت تیز بارش ہونے لگ گئی. میری میڈ نے مجھے کہا کہ آؤ تمہیں میں اٹھا لیتی ہوں اور ہم لوگ تیزی سے گھر چلتے ہیں. لیکن میں ضد کرنے لگی کہ مجھے ان شاپس کے اندر دیکھنا ہے. میری عادت ہے، میں روز یہاں پر کھڑی ہو کر ان کو دیکھتی ہوں. میں نے بہت زیادہ ضد کی تو میری میڈ نے مجھے ایک شاپ کے پاس کھڑا کر دیا. جیسے ہی ہم لوگوں نے اس شاپ کے اندر دیکھا، آج سے پہلے مجھے وہاں پر کبھی کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی. ایک دم سے میں نے دیکھا وہ جو شاپ تھی اس کے اندر ایک دیوار کے پاس سے بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی ایک عورت نمودار ہوئی. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور ہاتھ پاؤں بہت زیادہ بڑے بڑے تھے اور ان کے نیلز بھی بہت بڑے تھے. وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آنکھوں سے ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ 1 منٹ میں وہ بالکل شیشے کے پاس آ گئی ہے جہاں سے اندر ہم لوگ دیکھ رہے تھے. جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں ڈر گئی اور میں نے اپنی میڈ کو کہا کہ دیکھو اس شاپ کے اندر کون ہے. جب میڈ نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں. اس نے بھی اس کو دیکھا. اس نے مجھے تیزی سے اٹھایا اور بھاگتے ہوئے ہم لوگ گھر آ گئے. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. میں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ شاپ کے اندر وہ اتنی ڈراؤنے چہرے والی عورت کون تھی. وہ مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی. جب میرے پیرنٹس واپس آئے تو ہم لوگوں کی جو میڈ تھی اس نے ساری بات ان کو بتائی. میرے پیرنٹس نے یہ کہا کہ تم بہت زیادہ خوف زدہ ہو، تم کچھ دن کی لیو لے لو اور کچھ دن کے بعد آنا، جا کر ریسٹ کرو جب تم نارمل ہو جاؤ گی. اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی. وہ چلی گئی. 3-4 دن گزر کے وہ واپس نہیں آئی. میرے پیرنٹس اس کو بار بار کالز کرتے تھے لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کا کوئی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے. ایک شام کی بات ہے، اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا. ہم لوگوں کی ڈور بیل ہوئی. جیسے میرے فادر نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر 2 پولیس والے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ آپ سے کچھ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کے گھر میں جو عورت کام کرتی تھی وہ مر چکی ہے. اس کا گھر کافی دنوں سے بند تھا تو اس کے نیبرز نے ہم لوگوں کو رپورٹ کی. جب ہم لوگوں نے اس کا گھر جا کر کھولا، چیک کیا تو اندر وہ مردہ حالت میں تھی اور جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو اس میں اس کی نیچرل ڈیتھ آئی ہے. تو ہم لوگ آپ کو انفارم کرنے آئے تھے کیونکہ اس کا کسی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ نہیں تھا. جب پولیس والے چلے گئے تو میرے پیرنٹس بہت زیادہ دکھی ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کی میڈ کو اسی غیر مرئی مخلوق نے جانی نقصان پہنچایا ہوگا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت بھی وہ اسی غیر مرئی مخلوق کے زیر اثر تھی. مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ اگر میں ضد نہ کرتی تو شاید وہ زندہ ہوتی. میری ضد کرنے پر اس نے مجھے وہاں پر روکا اور میرے کہنے پر ہی اس نے بھی اس شاپ کے اندر دیکھا. ہم لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی. یہ بات آج بھی جب مجھے یاد آتی ہے تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں. میری مدر آج بھی ہم لوگوں کی اس میڈ کو یاد کر کے اکثر رو پڑتی ہیں. وہ بہت اچھی تھی اور میری مدر کے ساتھ بالکل ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے ان کی بہن ہے. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز، کبھی بھی بند اور ویران جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. جو جگہیں بند ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں، وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ جنات انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نوشین وائس آفیشیل پر کسی ولاگ میں اور ایوننگ میں سٹوری میں. وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں. ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور انہیں بھی سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.